بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رفع کے پاس کئی انصاریوں کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق کو سردار مقرر کیا۔ ابو رفع دشمن رسول تھا اور مخالفین رسول کی مدد کرتا تھا۔ اس کا قلعہ حجاز میں تھا اور وہ اس قلعے میں رہا کرتا تھا۔ جب یہ لوگ اس قلعے کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا۔ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں گیا اور دربان کو ملنے کی تدبیر کر رہا تھا کہ اتنے میں قلعے والوں کا ایک گدھا گم ہو گیا اور وہ اسے روشنی لے کر تلاش کرنے نکلے۔ میں ڈرا کہ کہیں مجھ کو پہچان نہ لیں، لہٰذا میں نے اپنا سر چھپا لیا اور اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہے۔ اتنے میں دربان نے آواز دی کہ دروازہ بند کرنا ہے، جو اندر آنا چاہتا ہے آ جائے۔ دربان نے عبداللہ کو یہ خیال کر کے یہ ہمارا ہی آدمی ہے، آواز دی کہ اللہ کے بندے تو اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا، کیونکہ دروازہ بند کرنا ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر اندر گیا اور گدھوں کے باندھنے کی جگہ چھپ گیا۔ دربان نے دروازہ بند کر لیا اور چابیاں ایک کیل میں لٹکا دی۔ جب دربان سو گیا تو میں اٹھ کر چابیاں اتار لیں اور قلعے کا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ ادھر ابو رفع کے پاس رات کو داستانیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے بلا خانے میں بیٹھا داستان سن رہا تھا۔ جب تمام داستان کہنے والے چلے گئے اور ابو رفع سو گیا تو میں بلا خانہ پر چڑھا جس دروازے سے داخل ہوتا تھا۔ اس کو اندر سے بند کر لیتا تھا اور اس سے میری غرض یہ تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر ہو بھی جائے تو ان کے پہنچنے تک میں ابو رفع کا کام تمام کر دوں۔ غرض میں ابو رفع تک پہنچا۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں اس جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ کر سکا اور ابو رفع کہہ کر پکارا۔ اس نے کہا، کون ہے؟ میں نے آواز پر ہاتھ بڑھا کر تلوار ماری اور دل دھڑک رہا تھا مگر یہ وار خالی گیا اور وہ چلایا۔ میں کوٹھڑی سے باہر آ گیا اور پھر فوراً ہی اندر جا کر پوچھا، اے ابو رفع تم کیوں چلائے؟ اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھ کر کہا، تیری ماں تجھے روئے، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے وار کیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک ضرب لگائی اور زخم اگرچہ گہرا لگا مگر مرا نہیں۔ اس کی بیوی بھاگی اور وہ چیخا۔ میں پھر آواز بدل کر مددگار کی حیثیت سے قریب گیا تو وہ چت پڑا تھا۔ ایک ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سنی، تلوار چیرتی ہوئی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ اب مجھے یقین ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا تھا۔ میں سمجھا زمین آ گئی ہے۔ چاندنی رات تھی، میں گر پڑا، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے امامہ سے پنڈلی کو باندھ لیا اور قلعے سے باہر آ کر بیٹھ گیا اور دل میں طے کر لیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو۔ آخر صبح ہوئی، مرغ نے اذان دی اور قلعے کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے کہا، لوگ، ابو رفع حجاز کا سوداگر مر گیا۔ میں یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چلا اور ان سے کہا کہ جلدی چلو، اللہ نے ابو رفع کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ خوشخبری سنائی۔ آپ نے میرے پیر کو دیکھا اور فرمایا کہ اپنا پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس اپنے لب مبارک پھیر دیا، ایسا معلوم ہوا کہ اس پیر کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔